یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس میں داڑھی رکھنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ یہ داڑھی کاٹنے والے مجھے سمجھ نہیں آتے، داڑھی کاٹنے میں ان لوگوں نے کون سا حسن دیکھا ہوا ہے؟ یہ اتنی منحوس گناہ ہے، اتنی بدترین گناہ ہے، اتنی بدبوترین گناہ ہے، اتنی فاسد ترین گناہ ہے کہ اگر آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہو تب بھی آپ گناہ میں مبتلا ہو، اگر آپ مسجد میں بیٹھ کر قرآن کا تلاوت کر رہے ہو تب بھی آپ گناہ میں مبتلا ہو، اگر آپ تہجد میں کھڑے ہو کر نفل پڑھتے ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہو تب بھی آپ گناہ میں مبتلا ہو، اگر آپ نے سارا دن روزہ رکھا ہوا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہو تب بھی آپ گناہ میں مبتلا ہو، اگر آپ کو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہو، زکوٰۃ نکال رہے ہو، صدقات نکال رہے ہو تب بھی آپ گناہ میں مبتلا ہے۔ سارے عبادات کے باوجود آپ گناہ میں مبتلا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے اس محبوب سنت کو، جس کو اللہ کے رسول نے پوری زندگی ہاتھ تک نہیں لگایا ہے، جس کو اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں ایک بال اس کا نہیں اکھیڑا ہے، اللہ کے رسول کے بعد صحابہ کرام جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ جنتی لوگ ہیں، وہ صحابہ کرام جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ ہدایت یافتہ ہے، وہ صحابہ کرام جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اولئک هم المفلحون کہا کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، جس کے بارے میں رب کا قرآن بھرا ہوا ہے، ان صحابہ کرام نے بھی داڑھیوں کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا میں گزرے، سب کی داڑھیاں تھی، انہوں نے اس داڑھی کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ او بد نصیب انسان، وہ بدبخت انسان، وہ اللہ کے غضب کے مستحق انسان، تم نے کون سا خیر اس چیز میں دیکھا ہے کہ آپ حمام میں بیٹھ کر داڑھی کے ان مبارک بالوں کو نالے میں بہاتے ہو، جہاں حمام والا ان بالوں کو جھاڑو لگا کر کچرے میں پھینک دیتا ہے؟ کیا آپ کو یہ بات پسند ہے؟ جو داڑھی اللہ کے محبوب نے پوری زندگی رکھی تھی، آپ کے ان داڑھی کے بالوں کو کسی کچرا کنڈی میں پڑا ہوا ہوتا ہے، کسی نالے میں بہ رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو حمام والا داڑھی کاٹتا ہے، سنو، جو حمام والا داڑھی مونٹتا ہے اس کا دعوت قبول نہیں کرو، اس کے گھر میں نہیں جاؤ، اس کا کھانا نہیں کھاؤ، اس کا رزق مشکوک ہے کہ اس نے لوگوں کی داڑیاں کاٹ کر اپنے رزق کو بڑھایا ہے۔ کتنی بڑی نحوست کی بات ہے کہ منع کیا گیا ہے، جس حمام میں داڑیاں مونڈی جاتی ہے اس حمام والے کا دعوت قبول کرنے سے اسلام اور شریعت نے منع کیا ہے کہ اس کی دعوت کو آپ نے قبول نہیں کرنا ہے، کہ اس نے رب کے محمد رسول اللہ کی اس مبارک سنت پر اس نے چھری پھیر دی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول نے اس امت کے لیے کون سی تکلیفوں کو برداشت نہیں کیا، مگر پھر بھی ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہمارا عمر 50-60 سے بڑھ جاتا ہے، پھر بھی داڑھی کاٹتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارا ایک ٹانگ قبر میں ہوتا ہے اور ایک قبر کے اوپر ہوتا ہے، پھر بھی ہمیں ہوش نہیں آتا ہے کہ محشر کے میدان پر رسول اللہ کے سامنے جاؤں گا، رسول اللہ مجھے دیکھ کر کیا محسوس کرے گا، صحابہ کرام مجھے دیکھ کر کیا محسوس کریں گے، اور اللہ کے رسول کی طرف دیکھیں گے، اے محبوب یہ آپ کے وہ امتی ہے جس کے لیے آپ نے خون بہایا، یہ آپ کے وہ امتی ہے جس کے لیے آپ نے آنسو بہائے، یہ آپ کے وہ امتی ہے جس کے لیے آپ نے دعائیں مانگی، یہ آپ کے وہ امتی ہے جس کے لیے آپ نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، یہ آپ کے وہ امتی ہے کہ آپ نے موت کو قبول نہیں کیا اور اللہ سے وعدہ لیا، اے اللہ میرے امت کو
کو بخش دو پھر میری روح کو قبض کر لینا۔ اے اللہ میرے امت کے لوگوں کی شکلوں کو بگاڑنا نہیں۔ یہ وہ اللہ کے رسول ہے جو میرے اور آپ کے لیے اللہ سے وعدے کر رہے تھے، جو میرے اور آپ کے لیے طائف کے میدان میں خون بہا رہے تھے، جو میرے اور آپ کے لیے راتوں کو اٹھ کر اللہ سے رو کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ اے اللہ میرے امت پر میرے امت کا بخشش کر دینا۔ اے اللہ پچھلے امتوں کی شکلیں آپ نے بگاڑ دی تھی، آپ نے کسی کو خنزیر بنایا تھا، کسی کو کتا بنایا تھا، کسی کو بندر بنایا تھا۔ اے اللہ میرے امت میں سے کسی کو بندر نہیں بنانا۔ اے اللہ میرے امت کے کسی فرد کی شکل کو خنزیر جیسا نہیں بنانا۔ اے اللہ میرے امت کے کسی فرد کی شکل کو کتے جیسا نہیں بنایا۔ اس اللہ سے وعدہ کر کے پھر وہ اس دنیا سے چلا گیا، روتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا۔ اس نبی نے اس امت کے ساتھ اتنی وفائیں کی ہے، ہم اتنے بدبخت ہے، اتنے سیاکار ہے، اتنے لعنتی ہے، اتنے منحوس ہے کہ ہم اللہ کے اس محبوب کے ایک داڑھی کو نہیں رکھ سکتے۔ واہ، ہم بھی محبت کا دعویٰ کریں گے، ہم بھی کہیں گے ہم محبوب کی امتی ہے، داڑھی تو نہیں رکھ سکتا ہے جس پر نہ کوئی خرچہ آتا ہے، نہ کوئی ٹیکس آتا ہے، نہ کوئی درد ہوتا ہے، نہ کوئی مشکل ہوتا ہے۔ نہ یہ ہے کہ داڑھی رکھنے کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آئے گا، نہ یہ ہے کہ داڑھی رکھنے کی وجہ سے لوگ آپ سے ملاقات کرنا، تعلقات رکھنا چھوڑ دیں گے۔ جب کچھ بھی نہیں ہے، جب داڑھی میں خوبصورتی ہے، پھر کیا آپ کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہے کہ آپ اس کو کاٹتے ہو؟ علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ داڑھی کو کاٹے، کیا کرے؟ داڑھی کو شیو کرے، اور پھر وہ جب باہر نکلے تو دوسرا بندہ اسے دیکھ کر کہے کہ ماشاءاللہ آپ نے داڑھی کاٹی ہے، کتنا خوبصورت لگ رہے ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے، اس بندے کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کہ اس نے اس بندے کو خوبصورت کہا ہے جس نے اللہ کے محبوب کے سنت کو ذبح کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، موضوع تو داڑھی کا نہیں تھا، مگر بعض معاشرے کے مسائل بندے کو بڑے درد پہنچاتے ہیں، بڑی ٹھیس پہنچاتے ہیں کہ نہ جانے ان لوگوں کو کیا ہوا ہے، کیا خوبصورتی دیکھی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا خوبصورت بنایا، جب بنا رہا تھا آپ نے جنتوں کا، عرش کا، فرش کا، تمام کائنات کی خوبصورتی اٹھا کر اپنے محبوب میں رکھ دی۔ جب اپنے محبوب کے صورت کو بنایا آپ نے دیکھا، کس نے دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ اللہ نے دیکھا۔ بولو کس نے دیکھا؟ اللہ نے دیکھا۔ پھر اللہ نے جب شکل کو دیکھا تو اللہ نے اس شکل کو کیا کر دیا کہ میرے محبوب کا دنیا اور آخرت میں اس سے خوبصورت شکل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو اس خوبصورت شکل میں کیا تھا؟ داڑھی بھی تھی۔ یعنی یہ داڑھی سمجھو، لوگ کہتے ہیں یہ سنت ہے، میں کہتا ہوں یہ فرض ہے، یہ فرض عین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو پسند کیا ہے۔ جس چیز کو اللہ پسند کرے اور آپ اس کو معمولی سمجھتے ہو، جو چیز اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے پر سجا لے آپ اس کو معمولی سمجھتے ہو، تو بدبخت ہے یا نہیں ہے وہ انسان جو داڑھی کاٹتا ہے؟ بد نصیب ہے یا نہیں ہے وہ انسان جو داڑھی کاٹتا ہے؟ اب ایک سچا واقعہ جو پیش آیا تھا کوئٹہ کی طرف، ایک بندہ مسافر تھا، وہ انتقال کر گیا، اس کو دفن کر دیا۔ جب اس کے اپنے آئے پتہ چل گیا ہمارا بندہ ہے، اس کو قبر جب کھودا وہ داڑھی کٹا ہوا بندہ تھا۔ جب دیکھا تو اس نے دیکھا کہ اس کی چہرے پر بالکل ایسی سیاہ داڑھی ہے، تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو داڑھی کاٹتا تھا، اس کی داڑھی کہاں سے آ گئی؟ جب غور سے دیکھا تو وہ بال نہیں تھے بلکہ کالے کالے کیڑے پڑے ہوئے تھے اس کے منہ پر۔ داڑھی کے بال نہیں تھے، وہ کالے کیڑے پڑے ہوئے تھے اس کے منہ پر۔ اللہ بار بار نہیں دکھاتا ہے، اللہ خود آپ کو کان سے پکڑ کر یہ نہیں کہے گا کہ یہ گناہ ہے، یہ نہیں کاٹو۔ اللہ واقعات دکھاتا ہے، اللہ زمانے کو ایک واقعہ دکھاتا ہے، پھر عقل مند وہ شخص ہوتا ہے جو اس ایک واقعے سے عبرت پکڑ لیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، آپ روزے سے ہوں گے مگر آپ گناہوں میں مبتلا ہوں گے، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے مگر آپ گناہ میں مبتلا ہوں گے،
آپ تراوی کی پہلی صف میں کھڑے ہو کر تراوی پڑھ رہے ہوں گے، رب کا قرآن سن رہے ہوں گے، مگر آپ گناہوں میں مبتلا ہوں گے۔ میرے بھائیو، خدا را چھوڑ دو اس چیز کو۔ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اس کی وجہ سے آپ کے اوپر بدصورتی نہیں آئے گی۔ اللہ کی قسم، آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ آپ بدصورت لگ رہے ہو۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ آپ سے محبت کرے گا، اللہ کا محبوب آپ سے محبت کرے گا۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دو۔ کون تیار ہے کہ آج کے بعد میں داڑھی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اللہ کی گھر میں اللہ سے وعدہ کر کے ہاتھ اٹھاؤ؟ کون تیار ہے جو واقعی میں تیار ہے کہ میں داڑھی کو نہیں کاٹوں گا؟